السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 16ویں قسط، تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ لوگ خیریت سے آج شہر آئے ہوئے تھے؟ سامنے بیٹھی زوفا سے خیام نے نارملی پوچھا تو بے ساختہ ہی اس کی نظر اپنے سامنے موجود صوفے پر بیٹھے اصفہان کی طرف اٹھی، جو جہانگیر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا دھیان نہیں تھا خیام اور زوفا ہی کی جانب، انہیں شاید کوئی کام تھا، اسی لیے زوفا سرسری سے بتاتی انہی ہاتھوں کو دیکھنے لگی، اور آپ کے ساتھ لے آئے کہ ان کا گزارا نہیں تھا آپ کے بغیر۔ خیام شرارت سے آہستہ بولی تو زوفا بس مسکرا دی۔ خیام جب رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تب اسے جہانگیر کی کال آئی تھی کہ اصفہان شہر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ رات یہیں پر گزارے، تو جو وہ ہلکا پھلکا بنا رہی تھی اس کے ساتھ کچھ میٹھا بنا لے، آتے ہوئے وہ بھی کچھ لیتا آئے گا۔ ان دونوں کو اکیلا یہاں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ بقول خیام کے اسے زیادہ کھانا بنانا نہیں پڑتا تھا، اور اگر کبھی دیر سویر ہو جاتی تھی تو جہانگیر اس کا سگھڑ شوہر لے آتا۔ رات کا کھانا انہوں نے یہیں آ کر کھایا تھا، اور اب کھانے سے فارغ ہوتے وہ سب چائے پی رہے تھے۔ کھانے پہ خیام نے نوٹ کیا تھا کہ زوفا کچھ چپ چپ سی تھی، یا پھر وہ اس کے گھر پہلی بار آئی تھی تبھی کھانا بھی اس نے تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دیا تھا، اور اب چائے بھی اس نے نہیں پی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا اترا اداس چہرہ دیکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں بس تھکن ہو گئی ہے مجھے۔ اس بات کو وہ دوسری طرف لے جاتی سنبھل کر بولی، ہاں ٹھیک ہے آرام کر لو، میں نے روم سیٹ کروا دیا ہے۔ وہ سہولت سے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے بولی، اور صوفے سے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ خیام کو اٹھتا دیکھ کر جہانگیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تو اس نے بتایا کہ زوفا کو کمرے میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ زوفا سو گئی؟ تھوڑی دیر میں خیام جب باہر آئی تو اصفہان نے پوچھا، جب تھک گئی تھی؟ جی تھک گئی تھی، شاید سو گئی ہے۔ آپ دونوں کو کچھ چاہیے؟ وہاں سامنے سے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، نہیں شکریہ اصفہان کے بجائے جہانگیر نے جواب دیا۔ اصفہان بائیں جانب موجود کمرے کے دروازے کو تک رہا تھا جہاں ابھی زوفا سو رہی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں کبھی کچن میں کھڑی خیام کو دیکھتا تو کبھی جھجک کر دروازے کو۔ چلو بھائی اب صبح ملتے ہیں، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے، تم بھی تھک گئی ہوگے، آرام کر لو جا کر۔ جہانگیر اس کے دروازے کو بار بار دیکھنا نوٹ کر چکا تھا، تبھی خود اٹھتا ہوا کہتا اس سے مصافحہ کرتے کمرے کی جانب چلا گیا۔ لالا آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیے گا۔ کچن سے فارغ ہوتے وہ اصفہان کو وہاں سے کھڑا ہوتا دیکھ کر مسکرا کے کہنے لگی، نہیں گڑیا میں بس اب سوؤں گا، تم بھی آرام کرو۔ اصفہان اس کا ماتھا چومتا خود بھی کمرے میں چلا گیا تو لائٹس آف کرتی خیام بھی روم میں آ گئی جہاں وہ بھوتوں کا گھر آباد کیے مزے سے بیٹھ پر نیم دراز تھا۔ گڑیا انٹرسٹنگ، اس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ ستائشی انداز میں کہتا، موبائل کو سائڈ پہ رکھتا ہوا اس ہلکے روشن کمرے میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ لالا پیار سے کہتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، اور چلتے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتے بالوں کی چٹیاں کھولنے لگی۔ اس کے لمبے بالوں کو کھلتا دیکھ کر جہانگیر گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ سرس سے ان مخملی بالوں کو چھونے کی خواہش بیدار ہوئی کہ وہ اس کو اپنی انگلیوں کے پورے سے چھوتا، اس کے دسترس میں لیے کچھ مخمور سی سرگوشیاں کی۔ اپنی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا، آہستہ سے اپنے قدم ٹھنڈے فرش پر رکھتے ہوئے چلتا اس سے قریب آیا۔ میں بھی پیار میں کہتا ہوں۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہلکی سی خرگوشی کی کہ اس نے آئینے میں ہی اپنے اس کا مکمل عکس دیکھتے سوالیہ نظریں اس کی جانب اٹھائیں۔ کیا؟ گلابی لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ روکے وہ پوچھنے لگی، بیگم جان؟ ذرا سا جھک کر اس کے دائیں کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا جاذب لہجے میں بولا کہ یکلخت اس کے رخساروں میں سرخی گھلنے لگی۔ تھینک یو۔ اپنا سر جھکاتے اس نے ہولے سے اپنے رخساروں سے سرخی پنکھڑیوں کو زحمت دی کہ اس ملگجے اندھیرے میں اس کے ہلتے خوبصورت لبوں کے کنارے کو دیکھ کر اس کے آنکھوں میں خمار کی سرخی چھانے لگی۔ کوئی وجہ؟ اپنا توانا بازو اس کے نازک مرمری کمر سے باندھتے مسرور ہوتے پوچھنے لگا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے خیام اپنی دھڑکنوں کی رفتار بھانپنے لگی۔ ان کی شب خماری کے بعد آپ کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ بس شریر ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس طرح لجاجت سے الفت آشکار کرے گی، ابھی تو ذہن کے کسی گوشے کسی کونے میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ یہی کہ آپ مجھے سمجھ جاتے ہیں۔ چہرے پر آئے بالوں کے کان کے پیچھے اڑستے شرم و حیا سے بوجھل ہوتی گھنیری پلکوں سے سامنے موجود آئینے میں اپنے عکس کو چھپاتی آرزو پر جھک آ گئی۔ بیگم اگر اسی طرح آپ کی ادائیں رہیں گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ ہولے سے اس کے کندھے پر لب رکھتے وہ سرگوشیانہ گویا ہوا اس کی جسارت پر سانس روکے خود میں سمٹ گئی۔ پلکیں خود بخود لرز اٹھی تھیں اس کی سرگوشی پہ۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا شریک حیات اس کی بات بنا کہے سمجھ جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ شادی جیسے پاک بندھن میں سب سے زیادہ قربانی عورت کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتے ہوئے۔ زبردستی کے رشتے کا میں کبھی قائل نہیں ہوا۔ جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوگی تب تک زندگی ایک ساتھ ہاتھ پہ نہیں چل پائے گی۔ ایک سے دو سے زیادہ راستے ہوں گے جو مشکل بن جائیں گے دونوں کے لیے۔ باہمی رضامندی، سوچ اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، چاہے اس میں جتنا مرضی وقت لگ جائے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سانس لینے کو روکا۔ رشتوں میں اعتدال تبھی آتا ہے جب ان میں
آنا موجود نہ ہو، کمپرومائز دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے نرمی سے چہرہ تھامتے اپنی نرم لہجے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس سے رحسان سے بات کرنے لگا کہ وہ سامع تابہ بنی اس کا ایک ایک لفظ کو دماغ کے ساتھ ساتھ دل میں بھی گوشہ نشین کرنے لگی تھی۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے اور تمہیں روشنی میں، اس میں کمپرومائز ہوگا دونوں طرف سے۔ جب میں لائٹ بند کروں گا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی، بدلے میں تمہیں میں کمپنی دوں گا، اور جب تم لائٹ آن کر کے رکھو گی تو مجھے نیند نہ آنے کی صورت میں تم کمپنی دے دینا۔ ایسے وقت بھی گزر جائے گا۔ اور نرمی سے اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے اپنے بازو پھر سے اس کی کمر میں حائل کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے اور پر خیام سوالیہ نگاہوں سے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکنے لگی، جبکہ عاصم جہانگیر کے خوبصورت بال اس کے ماتھے پہ ابھی بکھرے پڑے مسکرا رہے تھے، اور اس نے جاننا چاہا تبھی اس کے لب سرگوشی میں ہلے۔ محبت بھی ہو جائے گی؟ خیام کے پوچھنے پر وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا کہ اس کی سانسوں کے شعلوں سے خیام کا چہرہ تپنے لگا۔ اس کی ہلکی روشنی میں اس کے روشن چہرے کو دیکھتے ذرا سا پھونک مارتا ہوا بولا کہ اس کے لبوں کے کنارے مسکرائے تھے۔ تبھی جھجکتے جہانگیر نے اس کی مسکراہٹ کو قریب سے محسوس کیا تھا۔ اس طلسمی و مخمور لمحات کے سمندر کی روانی تھی کہ وہ دونوں اپنی کشتی اس میں ڈوبتے چلے گئے۔ اماں، دعا کو آپ نے خود اسکول سے لانا ہے واپس، خدا بخش کو نہ کہیے گا۔ دعا کو اسکول کے لیے تیار کرتے گل مصروف سے بولی، جو ابھی ابھی آنکھیں کھولتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بات سنتے اپنی پوری آنکھیں وہاں کرتے اسے دیکھنے لگا جو خود دوپٹے سے لاپرواہ اپنے سنہری بالوں کا رفسا اونچا جوڑا بنائے اس کی طرف پشت کیے بیٹھی کہ اس کی گردن واضح دکھائی دے رہی تھی۔ خدا بخش بھی تو لاتا ہے نا؟ اماد کروٹ لیتا کوہنی کے بل لیٹے اس سے پوچھنے لگا۔ جی، لیکن آتے ہوئے وہ اسے کھانے پینے کی الٹی سیدھی چیزیں لے دیتا ہے جس سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تبھی کہہ رہی ہوں کہ اسے آپ نے لانا ہے اب روز۔ دعا کی پونی ٹائٹ کرتے وہ سنجیدگی سے بولی، جی ٹھیک ہے، جو حکم۔ وہ سر کو خم دیتا ہوا بولا، اس کی آواز میں ابھی بھی نیند کا خمار شامل تھا۔ تبھی گل اس کو سوتا ہوا سمجھ کر اٹھنے کے لیے اپنا ہاتھ بغیر دیکھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، جب اماد نے سرا سے پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا۔ گل اپنے ہی دھیان میں تھی کہ اچانک اس لمس پر وہ بوکھلاتی ہوئی اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ کھینچنے پر اماد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کب اٹھے؟ وہ سکون کا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب کب اٹھے؟ میں ہی بات کر رہا تھا، میرا بھوت نہیں تھا وہ مصنوعی خفگی سے کہتا اٹھا اور دعا کے گال کھینچتے ہوئے ساتھ ہی جھک کر گل کے رخسار پر لب رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ اماد کی حرکت پہ دعا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی کھلکھلائی کہ گل نے آنکھیں دکھائیں۔ مجھے ذرا ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، شام میں ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا ہے، مجھے ذرا ٹھیک سے چیک اپ کروا لوں اپنا۔ اماد کے فریش ہوتے واپس آتے ہی گل نے کہا اور اس کا بیگ پکڑے واپس رکھا۔ ناشتہ سے اسے پہلے ہی کروا چکی تھی۔ میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام میں جلدی واپس آؤں گا تو لے جاؤں گا۔ بالوں میں ہاتھ پھرتا دعا کو جھولی میں اٹھایا وہ جانے کے لیے گل نے ٹوکا، اسے نیچے اتاریں، صبح صبح خود چلنے دیں اس کو، اس کی ایکسرسائز ہو ورنہ آپ کے کندھے سے لگے سو جائے گی۔ دعا کو خود پکڑتے نیچے اتارا اور بیگ اماد کو تھمایا۔ اماد نے تو بات سمجھتے سر ہلایا، جبکہ دعا منہ بنا کر اپنی ظالم ماں کو دیکھنے لگی۔ دیکھو ارتسام، جو بھی ہے لیکن تمہیں اس طرح میری بچی کے کردار پر ایسا الزام لگانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آخر تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ وہ نشہ کرتی ہے؟ صنم کے بتانے کے بعد وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ان کے گھر کی عزت کا معاملہ تھا۔ ارتسام کے گھر میں سب کے سامنے بات کرنے کے بجائے یہاں آفس میں آتے انہیں کہا تو بات سمجھنے کے بجائے وہ الٹا اس پہ غصے سے چڑھ دوڑا۔ ارتسام حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھیں تایا جان، میرا فرض تھا میں آپ کو سمجھاؤں، بتاؤں کہ آپ کی بیٹی آج کل کیا کرتی پھر رہی ہے۔ آخر یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ہم بڑی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہاں تک آزادی دے دیں کہ وہ اچھے برے کی حد تک کوئی اس چیز کو خود پہ زنجیر نہ سمجھے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ٹھہریں گے، کیونکہ میں آپ کو انفارم کر چکا ہوں۔ دیبا کی سرگرمیوں کے متعلق وہ تعصب سے اپنے تایا جان کی سوچ کو جانتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ ابھی بات سننے پر جو تیار نہ تھے تو بعد میں کیسے سنتے؟ اور یہ وہ والدین تھے جو اپنی اولاد کی غلطی جاننے پہ بھی اس کے عیبوں کو سدھارنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالتے بظاہر خود کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان سے لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد ارتسام واپس گھر جانے لگا کہ تھوڑا وقت صنم کے ساتھ گزارے، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے بس اسی میں گم رہتا تھا۔ روشن سورج نے جب زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا تو کھڑکیوں کی روشنی چھن کر آتی ہوئی اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی کہ اس میٹھی نیند میں وہ خلل ڈال گئی۔ وہ کسمساتی ہوئی آنکھیں مسلتی ہوئی کھڑکی کو دیکھتے وقت کا سوچنے لگی کہ کیا ہو گیا ہو۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احساس ہونے پر اس نے گردن گھما کر اپنے ساتھ سوئے ہوئے جہانگیر کو دیکھا جو سکون سے اپنی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ بے ساختہ ہی شرم کی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا اور اٹھتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ گزری شب وہ اپنے جذباتوں کی لے میں اس کا سانس خشک کیے اس پہ پل پل مزید برستا گیا تھا اور اپنی محبت کی نئی داستان تحریر کر گیا تھا۔ چینج کرتے وہ باہر لاؤنج میں گئی تو زوفا کو وہاں پہلے موجود دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حالت پر تھوڑی شرمندہ بھی ہوئی۔ اسے یہ تھا کہ ابھی زوفا اور اصفہان سو رہے ہوں گے، کیونکہ رات کو سب
لیٹ سوئے تھے. ارے بھابھی اتنی صبح خیریت, ناشتہ تیار کروں آپ کا. وہ مسکرا کر اس کے پاس آتی, اپنے بالوں کو کاندھے باندھنے لگی. نہیں اصفہان, اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ہی کروں گی, ابھی بھوک نہیں. وہ بولتی ہوئی خیام کے مسکرا کر دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ خیام حیرت سے پوچھنے لگی. اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے امین بھائی نہیں اٹھے ابھی تک, وہ دل سے دعا دیتی ہوئی بولی. ساتھ ہی جہانگیر کا بھی پوچھنے لگی. عمر میں وہ اس سے بڑا تھا, تبھی وہ احتراماً عاصم کو بھائی کہہ کر مخاطب کرنے لگی تھی. ان کی عادت ہے زیادہ سونا, اٹھ جائیں گے ابھی. خیام سرسری سا بتاتے ہوئے اس کو ساتھ لیے ہی کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے کے لیے چیزیں اکٹھی کرنے لگی. تھوڑی دیر میں اصفہان بھی اٹھ گیا اور فریش ہو کر انہی کے پاس آ گیا. تبھی جہانگیر کی پکار پر وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی کمرے میں گئی جہاں وہ کھڑا کبرٹ کے آگے کچھ ڈھونڈ رہا تھا. بیگم یار میری وہ ٹائی نہیں مل رہی. بالوں کو سیٹ کرتے خیام کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ بتانے لگا. کون سی والی؟ پوچھتے اس کا ڈرار کھولتے اس میں دیکھنے لگی. جو تم لائی تھی. بال بنا کے وہ اس سے قریب ہی کھڑا ہو گیا. تو وہ تو یہ رہی. ڈرار بند کر کے اس نے کبرٹ کا دوسرا پٹ وا کرتے ٹائی نکال کر دی تو مشکور نظروں سے دیکھتے مسکرایا. آ جائے ناشتہ کر لیں. اتنا کہہ کر وہ جانے لگی کہ اس کی مرمری کلائی جہانگیر کی اپنی آہنی گرفت میں آئی. وہ رکتے ہوئے نظروں سے سوال کرنے لگی. اتنا روکھا سوکھا ناشتہ نہیں ہوتا مجھ سے. تو پھر وہ آئیبرو جھکاتے ہوئے پوچھنے لگی. جب اس کے اشارہ کرنے پر خیام نے جو الفاظ ادا کیے تو اس کا بے ساختہ ہی کہکا ہوا میں بلند ہوا. اس کا ہنسنا دیکھتا خیام جیسے اس کی ہنسی میں کھو گئی تھی. وہ بہت کم ہنستا تھا لیکن آج وہ اسے کھل کر ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی. سیریسلی بیگم؟ مزید ہنستا ہوا بولا تو خیام خواہ میں ہی شرمندہ ہو گئی. ہاں تو لالا باہر ہیں, کیا سوچیں گے؟ وہ خفگی سے بولی تو جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑتے پاس لایا. کچھ نہیں سوچے گا وہ, ویسے بھی وہ کمرے کے باہر ہے, اندر نہیں. تو تم بے فکر ہوتے اپنا کام کرو. سنجیدگی سے کہتا ہوا دیکھنے لگا تو خیام جھجکتے ہوئے تھوڑا مزید کرے ہوئی ایسا سے ایک ہاتھ اس کی ہلکی شیپ پہ اور دوسرا اس کے کندھے پر جماتی, اس کے گال پہ اپنا نرم لمس چھوڑتی پیچھے ہوئی تو محسوس کن مسکراہٹ لی اس کے بالوں پر لب رکھتے پیچھے ہوا. یونیورسٹی سے فری ہو کے بتانا, پھر چلیں گے ہم. اصفہان نے ناشتے سے فارغ ہوتے عاصم کو کہا تو اس نے سر ہلایا. ٹھیک ہے میں کال کر دوں گا. ابھی تم کہیں جا رہے ہو؟ دروازے کے قریب کھڑا وہ اس سے دریافت کرنے لگا. ہاں میں نے کہیں جانا ہے, میرا تھوڑا سا کام ہے, پھر تمہیں اس سے ملوا کر واپس گاؤں روانہ ہوگا. اصفہان نے تفصیل بتائی تو جہانگیر سنتا ہوا خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا. زوفا اور خیام کو اپنا کوئی ضروری کام نپٹانے کا کہتے وہ چلا گیا, جبکہ زوفا جانتی تھی کہ کیا کام تھا. وہ ضرور کل کی رپورٹس لینے گیا تھا اسپتال سے. وہ بے چینی سے اصفہان کا انتظار کرنے لگی. اندر ہی اندر اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ جانے کیا بنے گا. اس کی بے چینی خیام نے بھی نوٹ کی اور ایک دو بار جاننا بھی چاہا لیکن اس نے ٹال دیا کہ ایسے ہی لگ رہا ہوگا, کبھی اس طرح اپنوں کے بغیر رہی نہیں نہ تبھی شاید. اصفہان رپورٹس لینے پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سب کلیئر ہے. زوفا بالکل ٹھیک ہے, بس پریشان نہ ہو, انہی باتوں کو سر پر سوار کرے. ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے اندر تک سکون کی لہریں جیسے سرایت کر گئی تھی. اب بس وہ زوفا کو بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی ریلیکس رہے, ورنہ وہ جتنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی طبیعت بگاڑ لیتی تھی. وہاں سے نکلتے اس نے جہانگیر کو کال کر دی کہ وہ لینے آ رہا ہے, کیونکہ جس سے ملوانا تھا وہ یہاں پہنچ چکی تھی. جہانگیر اپنے لیکچر ختم کرتا ہوا اس کو پارکنگ میں ملا تو وہیں وہ اصفہان کی گاڑی میں سوار ہوتا اس کے ساتھ ہی روانہ ہوا کہ واپس وہ اسے یہیں پر ڈراپ کر دے گا. سڑک کے دائیں جانے موجود ریسٹورنٹ میں سے ایک ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی روکتے وہ اترے اور اندر کی جانب بڑھے. مزید تھوڑا آگے جان پر ان کو دو لڑکیاں نظر آئیں جو انہی کا انتظار کر رہی تھیں. اصفہان بھائی, ایک لڑکی نے اپنا ہلکا سا ہاتھ اٹھاتے اشارہ کیا تو وہ دونوں ان کی ٹیبل کی جانب چل دی. کیسے ہیں آپ؟ وہ دونوں پاس آتے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھ وہ دوسری لڑکی بھی کھڑی تھی. اللہ کا شکر ہے, تم سناؤ یہاں آنے کی میں دقت تو نہیں ہوئی؟ آرام سے پہنچ گئی تھی نا؟ اصفہان بیٹھتا ہوا رمشا سے پوچھنے لگا تو اس نے مسکراتے بتایا فکر کی ضرورت نہیں, وہ آرام سے آئی تھی. یہ میری دوست ہے, میرے ساتھ یہیں ہاسٹل میں رہتی ہے, میں ساتھ لے کر آئی تاکہ میں ریلیکس رہوں. اپنی دوست کا تعارف کرواتے وہ بولی تو دوسری لڑکی نے بھی سلام کیا. ان کو جانتی ہو نا, خیام کے ہسبینڈ ہے یہ عاصم جہانگیر. اصفہان نے جہانگیر کا تعارف کروایا تو وہ زوروں شور سے سر ہلانے لگی. ان کو تو جانتی ہوں, آپ کی شادی پہ ملی تھی, آپ کی طرح کافی ہینڈسم ہے. رمشا کھلے دل سے تعریف کرتی ہوئی بولی تو اصفہان نے آنکھیں دکھائی, جبکہ جہانگیر داد دینے والے انداز میں ایوریج کا گیا اور اس کی دوست تعصب سے اس کی چلتی زبان کو دیکھنے لگی. آپ کیب کو بھی جانتی ہیں نا, اس کی تھراپی کے لیے آپ کی ہیلپ چاہیے ہمیں. اصفہان پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ جہانگیر کو کیب کے لیے تھراپسٹ چاہیے. رمشا نے ڈی پی ڈی فزیو تھراپسٹ کی اسٹڈی کی تھی اور اب وہ پریکٹس بھی کر رہی تھی. جب اصفہان نے اس سے ذکر کیا تو اس نے فوراً اپنا ہی بتایا کہ وہ کر لے گی یہ جاب, اس نے ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اچھا والا. تو جہانگیر سے بات کرتے آج وہ اسے یہاں ملوانے لایا تھا. اس کی یہی ہاسٹل میں ایڈمیشن کے لیے لیا تھا. اس کی ایک دو دوست بھی اور تھیں تو ساتھ رہنے کی اجازت آسانی سے مل گئی تھی. اصفہان نے سفارش پر وہ بہت زیادہ خوش تھی. مس رمشا کب سے سٹارٹ کرنا چاہیں گی آپ اپنی یہ جاب؟ ان کی گفتگو مکمل ہوئی تو جہانگیر نے سیدھی بات پوچھی. اگر آپ آج ہی کہتے ہیں تو میں تیار ہوں. وہ پرجوش سی بولی دیٹس گریٹ, میں بھی آپ کو شام میں پک کر لوں گا. آج میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا, پھر کل سے سٹارٹ کریں اپنے سیشن. جہانگیر اس کی نیچر سے بہت امپریس ہوا تھا. وہ سیدھی اور صاف گو تھی جو جہانگیر کو پسند آئی تھی. آپ کو بہت مبارک ہو مسز خان, گڈ نیوز. اپنے سامنے بیٹھی گل کو دیکھتے ڈاکٹر نے کچھ مسکراتے کچھ شریر ہوتے کہا تو پہلے تو گل کچھ بول نہ پائی لیکن پھر وہ کھل کر
مسکرائی کہ اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ دیا. سچی وہ خوشی و مسرت سے چہکی. آف کورس وہ رپورٹ سامنے رکھتی ہوئی بولی اچھا ایک کام کرو, دعا کے بابا کو تم خود بتا دو. گل اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی آگے ہوتی بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی. یہ ڈاکٹر اس کی دوست بھی تھی, تبھی وہ اس سے کھل کر بات کر رہی تھی. ہائے دعا کے بابا کو کیوں تمہیں شرم آ رہی ہے؟ اسے مزید چھڑتے ہوئے بولی تو گل شرما کے اس بات میں سر ہلا گئی. کیا ہوا؟ وہ باہر بیٹھا گل کا انتظار کر رہا تھا جب ڈاکٹر نے پیغام پر اندر آیا تھا. ڈاکٹر کے بیٹھنے کے اشارے پر اس نے ساتھ والی کرسی بیٹھتی گل سے پوچھا تھا. وہ مسکرا گئی. اماں صاحب آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کے گھر ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے, ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا. تو اماں نے ناسمجھی سے دیکھا. اگلے ہی لمحے بات سمجھ آنے پر اس نے گل کی جانب نظریں کی تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. بہت مبارک ہو, ڈاکٹر نے بولتے ساتھ ہی کچھ وٹامنس وغیرہ لکھ دی تو اماں شکریہ کہتا ملتا ہوا اس سے لیے باہر آیا. سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی, بس اماں کے لبوں پر گہری مسکان واضح دیکھ سکتی تھی. گھر پہنچتے اماں نے سب سے پہلے دی جان کو یہ خبر دی تو وہ پھولے نہ سمجھ انہوں نے سب سے پہلے گل کا صدقہ دیا اور سب ملازموں کو بلا کر کچھ پیسے دیا. اماں بیگم تائی جان سب نے بہت مبارک دی. سب تو خوشی سے جھوم اٹھے تھے کہ کیف بھی اب ٹھیک ہے اور ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی بھی آ رہی تھی. شام کا کھانا سب نے جو خوش گپیوں میں کھایا. اماں بیگم کیف کے پاس سے آج صبح ہی آئی تھی اور ابھی ان کے پاس دادا جان اور اظہر صاحب تھے. اظہر صاحب کو انہوں نے فون پر یہ خوشخبری سنا دی تھی. تائی جان کو تو گل بہو بھی تھی. گل تو شروع سے ہی ان کی ہتھیلی کا چھالا تھی, اب تو وہ بار بار اس کے صدقے والی جا رہی تھی. کھانے سے فارغ ہوتے سب خواتین صحن میں آگ کی انگیٹھی جلائے بیٹھی تھی, ساتھ سینک رہی تھی. دی جان گل کے پاس بیٹھی دعا کو گود میں لیے ہوئے تھی جو بیچاری شکل بنا کر ابھی اسکول کا کام ختم کر کے آئی تھی. اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اب تو دعا کا بھی کوئی بھائی بہن آئے گا. وہ جو دعا ہر بار کسی دلہن سے پوچھتی ہے بیبی کا تم سے اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کیا تم سے تو دلہن بنی تھی, تم بھی تو دلہن بنی تھی نا. ہنسی مذاق میں تائی جان نے گل سے ہنستے پوچھا تو وہ ہلکا سا ہنس دی. شروع میں ایک دو بار اس نے بابا سے پوچھا تھا, تب میں نے ہلکا سا ڈانٹا تھا تو دوبارہ نہیں پوچھا میری بچی نے. گل ہنستے ہوئے بتانے لگی جب نکاح کے چوتھے دن ہی دعا نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ماما کا بیبی کب آئے گا. تب گل نے جھینپتے اسے ڈانٹا تھا. اس کے بعد دعا نے دوبارہ نہیں پوچھا تھا. اب ذرا بتا دینا کہ بیبی آ رہا ہے, وہ بھی خوشی ہو جائے گی. نیند میں ڈوبتی دعا کے سر کو پیار سے چھوتا اماں بیگم نے کہا تو گل نے اس بات میں سر ہلایا. خیام کو بتا دیا. کیا یاد آنے پہ گل نے خیام کا پوچھا. نہیں ابھی نہیں بتایا. کیف کے بابا بتا رہے تھے کہ جہانگیر نے ان کی طرف جانا تھا تب بتائیں گے, اماں بیگم نے کہا تو گل نے سر ہلایا. میں اس کو روم میں لٹا آؤں, سو گئی ہے. دعا کو گود میں اٹھاتے ہوئے کمرے میں جانے لگی کہ اماں بیگم نے خود دعا کو گود میں اٹھایا اور گل کو کہا کہ وہ ابھی آرام کرے, وزن نہ اٹھائے. کمرے میں دعا کو لٹاتے اماں بیگم گل کو بھی پیار کی آرام کی ہدایت کرتی چلی گئی. دعا کے ساتھ لیٹتے اس نے اچھے سے بلینکٹ اوڑھا اور تھپانے لگی. خاموشی کے کچھ پل ہی بیتے ہوں گے کہ اماد بھی کمرے میں داخل ہوئے. کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ چلتا ان دونوں کے قریب آیا. اس کی آہٹ محسوس کرتے گل نے کچی نیند کی وجہ سے آنکھ کھولی لی. اس کو لیٹے رہنے کا اشارہ کرتے وہ آرام دہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا. چینج کر کے واپس آیا تو اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا. اس کے ساتھ ہی اماد کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ گل کے چہرے پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی جس کو اماد نے بخوبی دیکھا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود کو مسلسل اماد کی نظروں کے حصار میں دیکھتی اس نے پوچھنے لگی. کچھ نہیں, بس دعا کی ماما کو دیکھ رہا ہوں. مسکراتا ہوا ذرا سا اس کی جانب جھکا اور اس کی سبھی پہ روشن پیشانی کو اپنے لمس سے معطر کرتا پیچھے ہٹا. کیسی لگی پھر آپ کو؟ وہ شرارت پر آمادہ مزے سے بولی تو اماد نے داد دینے والے انداز میں ایبروز اچکائی. میٹھی سی وہ بھی آنکھ دباتا ہوا بولا کہ ہلکا سا کھلکھلا کر سر جھکا گئی کہ اس کی ہنسی کی کھنک میں مزید مسرور ہوا. آپ کو دعا کے بابا کیسے لگے؟ اب کی بار اماد نے پوچھا تو گل پور سوچ ہوئی کھٹے سے. وہ پھر ہنس کے بولی کھٹا ہمیشہ میٹھے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. کبھی دیکھا کہ میٹھا میٹھا لکھا ہو؟ ہمیشہ یہ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں ہماری طرح. اس کی بات کی تائید کرتے عمار تبصرہ کرتے گویا ہوا اس کے ہاتھ کے مرمری انگلیوں کو تھامتا آہستہ سے اپنے لبوں سے لگانے لگا. بہت شکریہ مجھے دوسری بار بابا بنانے کے لیے. اپنی پاکٹ میں خوبصورت تراشی ہوئی مندری کو اس کے نازک سی انگلی میں پہناتا ہوا محبت سے چور لہجے میں بولا. دوسری بار اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیکھتی وہ پوچھنے لگی. پہلی دعا کے بابا, اب دعا کے نئے آنے والے بھائی یا بہن کا؟ وہ وضاحت دیتا ہوا بولا. ساتھ ہی جھک کر دعا کے سر پر بوسہ دیا. اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے. اس سے زیادہ اس پاک ذات کا شکر جس نے ہمیں یہ دن دکھایا. وہ مشکور ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی ہوئی بولی کہ اماد مسکراتی نگاہوں سے اس کی کل کائنات کو دیکھنے لگا. جہانگیر اور نمشا کی ملاقات کروانے کے بعد جہانگیر واپس یونیورسٹی چھوڑا اور گھر پہنچا تو زوفا اسی کا انتظار کر رہی تھی. ہم گھر کے سارے کام نمٹائے آرام کر رہی تھی اور زوفا اس کے ساتھ اس کے روم میں ہی بیڈ پر نیند دراز تھی. آ گئے آپ؟ دروازے کی بیل ہوتے زوفا نے پوچھا تو اسفہان نے آواز سنتے اس کا دروازہ کھولتے ہی پوچھا خیام کہاں ہے؟ اندر آتے اس نے اپنی جیکٹ اتارتے پوچھا. وہ آرام کر رہی ہے, اٹھا دوں کیا؟ بتانے کے ساتھ ہی پوچھنے لگی. نہیں اس کی ضرورت نہیں, ہمیں ابھی نکلنا ہے کیونکہ پھر رات ہو جائے گی تو جانا مشکل ہو جائے گا. اسفہان سنجیدگی سے بولا تو زوفا نے سر ہلایا جبکہ اس کے رپورٹس کے بارے میں سننا چاہ رہی تھی کہ
کیا آیا تیار ہو جائے آپ کو پاس اس کو پاس کھڑا دیکھتے ہوئے بولا تو جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی روم سے باہر آئی۔ خیام گڑیا اس کے روم کے دروازے کو نوک کرتا ہے۔ اسفیان پیار سے بولا تو خیام اپنی نیند سے جاگتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا میری گڑیا کی محبت سے اس کے پاس بیٹھتا وہ پوچھنے لگا۔ زوفا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جی لالا ٹھیک ہوں، آپ جا رہے ہیں؟ اس کے جانے کی تیاری دیکھتے وہ حیرت سے پوچھنے لگی جی ہم جا رہے ہیں، پھر رات ہو جائے گی تو دادی جان پریشان ہوں گے۔ اسفیان نے ایسا سے بتایا تو خیام جلدی سے بستر سے نکلی۔ تو آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا مجھے، میں جلدی کھانا تیار کر لی تھی، کھانا کھا کے جاتے۔ وہ اجلا تو پریشانی سے بولی کہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں پھر آپ کی بھابھی کے ساتھ چکر لگاؤں گا، تب ہم یہیں کافی دن گزاریں گے، لیکن ابھی اجازت دیں۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھتے وہ مسکرا کر بولتا اٹھا عاصم سے تو مل کے جائیں گے۔ وہ جہانگیر کا خیال آتے ہی بولی میں ابھی اسی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، بس اب تم بھی گاؤں کا چکر لگا لو ایک۔ اس کو ہلکی سے چپت لگاتے وہ پیار سے بولا تو خیام فڑتے جذبات سے اس کے سینے میں آنسو ہوئے۔ دادی جان کو میرا پیار دیجیے گا، میں بہت جلد آؤں گی وہاں رہنے۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی تو زوفا بھی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میری بھابھی کا بھی خیال رکھیے گا، کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ زوفا سے گلے ملتے وہ لگے ہاتھوں شکوہ کرتی ہوئی بولی کہ اسفہان نے سر جھٹکا۔ ضرور ضرور، آپ کی بھابھی ہی تو ہیں میرے پاس۔ وہ مسکرا کر شرارت سے بولا تھا۔ خیام کے ساتھ ساتھ زوفا بھی مسکرائی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسلام آباد کی حدود سے گاڑی نکلی تو زوفا نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھنا چاہا اسفہان جی؟ اس نے ڈرائیو کرتے مصروف سے پوچھا۔ رپورٹس کا کیا بنا؟ وہ پوچھتے اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی کہ دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کلیئر ہے سب؟ وہ نارملی سے الفاظ ادا کر کے خاموش ہو گیا کہ زوفا نے دل و دماغ میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تو اب تک کیوں؟ اسفہان کے جواب کے بعد زوفا نے کچھ پل سرکے کے بعد پوچھنا چاہا کیا چاہتی ہیں اب آپ؟ وہ اچانک سڑک کو خالی پاتے گاڑی روکے غصے سے پوچھنے لگا۔ اس کا ضبط جیسے اس کی باتوں سے جواب دے گیا۔ ٹیسٹ کرواؤں اپنا؟ اس کی جانب رخ کرتے وہ مزید غصے سے دھاڑا کہ زوفا سہم کے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ سسکتی ہوئی کچھ بولنے لگی کہ وہ مزید بگڑے ہوئے تاثرات لیے ٹوکتا ہوا بولا کروا چکا ہوں، کلیئر ہے سب؟ خدا را اب کچھ نہ بولیے گا ورنہ میں کچھ غلط کہہ جاؤں گا پہلی بات یہ پہ وہ تیز لہجے میں بولا تو اس کے سہما دیکھ کر گہرے سانس بھرتے وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ اس کے بات پر زوفا مزید شرمندہ ہوتی سر جھکا کر سسکنے لگی۔ مجھے اس طرح شرمندہ نہ کریں اسفہان، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہوئی بغیر اپنا سر اٹھائے اس سے التجا کرنے لگی۔ وہ شرمندگی کے جیسے گڑھے میں گر گئی تھی۔ اس کا شوہر اپنے بھی ٹیسٹ کروا کر آیا تھا صرف اس کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ کیا سوچتے ہوں گے سب کے شادی کے 3-4 ماہ ہوئے اور یہ سب؟ اسفہان کیسا محسوس کر رہا ہوگا سب کے سامنے؟ ایک مرد کی غیرت کا سوال تھا یہ۔ ایوری تھنگ از کلیئر زوفا، یہ اللہ کے کام ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، نہ آپ کا اور نہ ہی میرا۔ اس ذات کی مرضی ہے، جب اسے ہمارے لیے بہتر لگے وہ ہمیں اولاد سے نوازے گا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں اب اس کو سمجھانے لگا ورنہ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ رونا بند کریں اب۔ اس کی ہچکیاں سنتے وہ مزید بے چین ہوتا اس سے قریب ہوا اور اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ آئی ایم سوری، وہ سرگوشی میں بولی۔ ریلیکس رہیں اب۔ ہولے سے اس کے دھڑکتے سر پر لب رکھتے وہ بولا تو اپنے آنسوں کی روانی سے روکنے لگی اور سنبھلتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے اپنا ٹائم ٹیبل بتا دیں تاکہ میں اسی وقت آپ کو پک کر لیا کروں اور اسی حساب سے کیب بھی اپنی روٹین تیار کر کے رکھے۔ شام ہوتے ہی جہانگیر رمشا کو لینے پہنچا تھا۔ ابھی وہ اسی گاڑی میں اظہر صاحب کی طرف جا رہے تھے۔ کل میں آپ کو شیڈیول سینڈ کر دوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ خیام ابھی گھر ہوگی؟ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولی جی گھر پر ہی ہے۔ مختصر جواب دے کے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا وہ ادھر آتی ہے؟ 1 منٹ بعد وہ پھر سے بولی کبھی کبھی۔ آج نہیں جانا؟ اس نے اس کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ آپ نے ملنا ہے اس سے؟ اس کی باتوں سے اخذ کرتا ہوا بولا تو رمشا نے چہرے پر چمک آئی۔ ضرور، اس نے جواب ایسے دیا جیسے وہ اسے آفر کر رہا ہو ابھی مل کے کل مل لیجیے گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو رمشا اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک نظر پھیرتی ہوئی اسے سڑیل کا لقب سے نوازتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ جہانگیر کے پیچھے پیچھے قدم لیتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ دروازہ ان کے لیے اظہر صاحب نے ہی کھولا تھا۔ اندر دادا جان بھی موجود تھے۔ جہانگیر نے رمشا کو سب سے ملوایا کہ اسفہان کی وائف کی بہن ہے تو دادا نے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ خان بیٹا خیام کو ساتھ لاتے، اس طرح اکیلی لڑکی کا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، دادا جان نے جہانگیر کو سنجیدگی سے کہا تو جہانگیر کو واقعی مناسب نہ لگا کہ رمشا یہاں اکیلی لڑکی ہے۔ جی دادا جان، آئندہ احتیاط کروں گا، وہ سمجھتے ہوئے بولا تو انہوں نے عاصم جہانگیر کا کندھا تھپ تھپایا۔ کیف یہ رمشا تمہاری فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر؟ کیف کے روم میں جاتا جہانگیر نے تعارف کروایا تو کیف تیکھی نظروں سے دیکھتا اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھا ہے میں نے کہیں؟ وہ اپنی یادداشت پہ کچھ کھوجتے ہوئے بولنے لگا تو جہانگیر نے تعصب سے اسے دیکھا جو سلام دعا کے بغیر اپنے تبصرے کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں جی، زوفا بھابھی کی بہن ہے یہ، اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے جہانگیر بولا تو کیف فوراً سے اپنے تاثرات نارمل کرتے ہوئے بولا زوفا بھابھی اسفہان کی سالی؟ ہاں یاد آ گیا، شادی پہ دیکھا تھا۔ اپنی یادداشت واپس آنے پہ وہ بولا تو جہانگیر کو اس کی سالی کہنا ناگوار گزرا۔ یہ کل سے ہی یہاں آنا اسٹارٹ کریں گی، تم اپنی نیند اب ذرا کم کر لینا، رمشا کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا اور ساتھ ہی کیف کو تنقیدی نگاہوں سے بھی دیکھا تو ابھی تک رمشا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ چھوٹی نہیں کافی۔ بالآخر کیف دیر کی
کافی دیر کی چھان بین کے بعد اس نے سنہرا جملہ ادا کر دیا جس سے رمشا کو پتنگے لگ گئے تھے. لگتی ہوں لیکن ہوں نہیں. آپ کو آہستہ آہستہ علم ہو جائے گا. چھوٹی پہ وہ اسے تب چڑھی تھی. تبھی وہ جلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو جہانگیر نے ستائشی نظروں سے دیکھا. چلو دیکھ لیں گے ہم بھی. کیف کو یہ چیلنج لگا تھا. تبھی وہ بھی مسکراتا ہوا بولا جی ضرور. وہ کہتی ہوئی جہانگیر کے پیچھے گئی. اس کے مڑتے ہی کیف نے برا سا منہ بناتے اس سے چڑھایا تھا. اگر وہ دیکھ لیتی تو ضرور بدلے میں بھی اسے ایسا ہی کرتی. مزید 5 منٹ اس سے بات کر کے جہانگیر اس کو واپس چھوڑنے کے لیے نکل پڑا. راستے میں اس نے بیگم کے نمبر پہ ایک میسج بھیجا دیا تھا کہ تیار ہیں باہر ڈنر کرنا ہے. پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا. بدلے میں جو جواب ملا اس سے وہ کھل کر مسکرایا تھا. وہ روم میں ہیٹر آن کر کے بیٹھی یونیورسٹی کا کام مکمل کر رہی تھی جب موبائل ٹون بجی. چیک کیا تو مسٹر ہسبینڈ کا میسج تھا. باہر ڈنر پر جانے کا. میرا بنایا ہوا کھانا تو گزرتا ہی نہیں نا آپ کے حلق سے. وہ منہ بناتی ہوئی میسج ٹائپ کرتے سینڈ کرتی ہوئی اٹھی اور تیار ہونے کے لیے کپڑے دیکھنے لگی. کون سے پہنے. جامنی رنگ کی ویلویٹی سوٹ میں خود کو شال سے لپیٹے وہ تیار بیٹھی اس کا انتظار کری تھی جب موبائل پہ اس کی کال ریسیو ہوئی. یعنی وہ نیچے پہنچ چکا تھا. کہاں جانا ہے. خیام کے بیٹھتے ہی جہانگیر نے اس کے روپ کو آنکھوں میں سمایا پوچھا. جہاں آپ لے جائیں. وہ مسکراتے ہوئے بولی. واپس چلے گئے. وہ شریر ہوتا بولا تو وہ سٹ پڑا اور تھی. حد ہے. چلے بھوک لگی ہے. اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ بلش ہوتی ہوئی بولی اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگی.